السلام علیکم، میرا نام شاذب ظفر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جابز اسٹیشن۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں انٹرویو نمبر 22 ہے۔ ملتان ریجن کی ایک فیمیل ہے جنہوں نے اپنا انٹرویو ایکسپیرینس جو ہے وہ سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا ان کا انٹرویو 25 اپریل 2022 کو کنڈکٹ ہوا ہے، اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جو پینل کے ہیڈ تھے وہ محمد اسلم خان صاحب ہیں۔ جی میڈم، کائنڈلی اپنا انٹرویو شیئر کیجیے گا پلیز۔ السلام علیکم۔ میرا انٹرویو تھا 25 اپریل کو ملتان ریجن میں، تو میرا 6 نمبر تھا اور فیمیلز میں میرا پہلا ہی تھا۔ تو میں انٹر ہوئی روم میں تو سر اسلم نیازی ہمارے پینل کے ہیڈ تھے، ڈی ایس پی سعدیہ تھیں اور ایک پی ایس پی تھے، آئی تھنک ان کا نیم طیب تھا۔ میں انٹر ہوئی ہوں تو ان کے پاس میرا ایڈریس تھا، وہ انہوں نے میرا ایڈریس وغیرہ پڑھا کہ آپ یہاں سے ہیں۔ میں نے کہا جی سر، یہ خانوال ڈسٹرکٹ سے تھی میں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اوکے آپ انٹروڈیوس کریں یور سیلف۔ تو میں نے اپنا انٹروڈکشن سٹارٹ کیا، نام بتایا، اس کے بعد میں نے اپنی ڈسٹرکٹ بتائی۔ ڈسٹرکٹ جیسے ہی میں نے بتائی تو انہوں نے مجھے انٹرپٹ کر دیا۔ انٹرپٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ خانوال سے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ تلمبہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ تو میں نے بتایا کہ سر یہ میاں جنوں کے پاس ہے تلمبہ۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہاں کی ایک فیمس پرسنالٹی ہیں وہ کون ہے۔ میں نے کہا سر میاں طارق جمیل صاحب ہیں۔ تو کہتے ہیں اچھا آپ کبھی گئی ہیں تلمبہ؟ میں نے کہا نہیں، میں کبھی نہیں گئی تلمبہ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے وہ بتائیں۔ تو میں نے کہا سر مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، آئی تھنک کہ ریپ کیس ہوا ہے کوئی۔ تو کہتے ہیں نہیں بیٹا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، تو آپ نیوز وغیرہ نہیں سنتی؟ میں کہا سر سنتی ہوں، شاید مجھے ابھی مائنڈ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اچھا آپ نے ڈگری کمپیوٹر سائنس کیا تو آپ نے کون کون سے سبجیکٹس پڑھے ہوئے؟ تو میں نے سبجیکٹس بتایا کہ سر ڈیٹا بیس۔ کہتے ہیں اچھا۔ میں نے کہا اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلیں آپ اپنا انٹروڈکشن کنٹینیو کریں۔ تو میں نے بتایا کہ میں نے اسکولنگ کا بتایا، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے اپنی ڈگری جو ہے وہ میری کمپیوٹر سائنس میں ہے، تو وہ بتا دی۔ تو کہتے ہیں اچھا کون سے سبجیکٹس پڑھے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ڈیٹا بیس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ۔ کہتے ہیں اچھا اے آئی بھی پڑھی ہے تو یہ بتائیں کہ سوسائٹی میں اے آئی کے کیا امپیکٹس جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کیا امپیکٹس پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا سر اگر اے آئی کی وجہ سے یہ ہے کہ جو مشینز ہیں وہ کام وغیرہ کریں گی، روبوٹکس کام کریں گے، تو جو ان امپلائمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر وہ زیادہ ہو جائے گی، لوگ لیزینس کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں اور بتائیں اور بتائیں۔ تو میں نے کہا سر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جیسے روبوٹک سرجریز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں انسان کیا کام ہوگا، روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا سر اس میں یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس کی کم ہو جائے گی، کیونکہ مشینز کام کر رہی ہوں گی تو وہ اتنا زیادہ سوچیں گے نہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بتائیں پھر۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے انہوں نے ڈی ایس پی کی طرف ریفر کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں سعدیہ کہ اگر آپ کو ہم کہیں ایس ایچ او لگا دیتے ہیں تو آپ کوئی ہنگامہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میم میں مذاکرات کے ذریعے ہی کروں گی، نیگوشیٹ کروں گی انہیں۔ کہتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بتائیں۔ میں نے کہا میم اس کے علاوہ جو بھی ہمیں لائن آرڈر کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کہتی ہیں کہ دوسرے جو ہمارے پی ایس پی تھے ان کی طرف ریفر کیا۔ انہوں نے مجھے کہا ایک سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو وومنس ہیں ان کے کرائمس میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا سر اس لیے ہو رہا ہے کہ وومنس جو ہیں وہ اپنے کرائمس کو رپورٹ نہیں کرتی ہیں، کہ اگر وہ پولیس اسٹیشن جائیں گی تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو ڈر جاتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ رپورٹ نہیں ہو سکتی، اور جو کریمنلز ہوتے ہیں ان کو شے مل جاتی ہے اپنے کرائمس کو رپورٹ نہ کرانے میں۔ تو کہتے ہیں اس کے علاوہ بتائیں۔ تو میں نے کہا کہ سر اس کے علاوہ مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بتائیں کہ جینڈر ایکویلٹی ہے پاکستان میں؟ میں نے کہا جی سر ہے۔ اب آئی تھنک یہاں میں نے مسٹیک کی ہے لیکن آپ لوگ اس کو درست کر لیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کیسے ہے، یہاں تو اتنے ریپ کیس ہو رہے ہیں۔ پھر کویسچن مجھ سے یہ پی ایس پی نے پوچھا تھا، لیکن جو ہے اس کو انوالو مطلب کہ انٹرپٹ انہوں نے مجھے یہاں پہ اسلم خان نیازی نے کر لیا، پی پی ایس سی کے جو ممبر ہیڈ تھے۔ انہوں نے مجھ پہ ڈیٹیل ڈسکشن کی اس پہ کہ آپ یہ بتا دیں کہ کیسے ہے آج کل تو اتنے ریپ کیسز ہو رہے ہیں سوسائٹی میں، اتنی ہریسمنٹ ہے، تو کیسے؟ میں کہ سر آئی تھنک مجھے ساتھ میں ایز اے ٹیچر یہ بات لے گئی کہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، تو مے بی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا
اچھی بات ہے آپ کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن جو ہے ہو تو رہا ہے سوسائٹی میں، یہ کام تو ہو رہا ہے۔ میں کہا جی سر سوسائٹی میں تو ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو جینڈر بیس ایکولٹی ہے اس کا انڈیکس جو لیول ہے وہ کہاں کتنا ہے؟ میں نے کہا سر مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ ہے، لیکن لو ہے، بہت لو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے فادر پولیس میں ہیں؟ تو میں نے کہا جی سر وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں پولیس میں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے فادر نے خود لی تھی یا مدت پوری ہو گئی تھی، کیا ہوا تھا، کیسے لی تھی، سب بتائیں۔ تو میں نے کہا سر انہوں نے 2011 میں انہوں نے اپنی مطلب کہ لی ہے پینشن ریٹائرمنٹ وغیرہ، میڈیکلی ہی ریٹائر ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اچھا کیا ہوا تھا انہیں؟ میں نے کہا سر ایسے نی وغیرہ میں فریکچر ہو گیا تھا تو اس وجہ سے لی تھی۔ تو کہتے ہیں اچھا اب چل سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی سر بالکل اب چل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتا دیں کہ ہمارا کرنٹ افیئرس نہیں پڑھتی، یعنی کہ اسلم خامیازی کا یہ تھا کہ وہ ہمیں انٹرپٹ بہت زیادہ کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ بتائیں کہ کرپس مشن کا پتہ ہے؟ میں نے مجھے اس ٹائم نہیں تھا یاد یہ، تو میں نے کہا سوری سر مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں۔ اور بھی کویسچن انہوں نے 2-3 کیا تو میں نے اس پہ بھی سوری کہا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ کرنٹ افیئرس کون سے چل رہے ہیں نا آج کل آپ پڑھتی ہیں، تو بتائیں کون سے چل رہے ہیں؟ میں نے کہا سر آئی تھنک جیسے یہ رشیا ہو گیا اور سری لنکا کے جو کرائسس ہیں یہ چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں آپ یہی سنتی ہوں گی نا نیوز پہ کہ جیسے عمران خان جو آج کل ہو رہا ہے یہ سارا سنتی ہوں گی۔ میں نے کہا نہیں سر اور بھی ہوتے ہیں جیسے کرنٹ افیئر وغیرہ۔ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ سری لنکا کی جو اکانومی ہے وہ کولیپس کر رہی ہے، تو کیا پاکستان کی اکانومی بھی کولیپس کر سکتی ہے؟ تو میں نے کہا جی سر بالکل کر سکتی ہے۔ کیسے کر سکتی ہے؟ تو میں نے کہا سر دیکھیں ہماری پولیٹیکل اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے کہ جو بھی نیو گورنمنٹ آتی ہے، جو پچھلی گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی ہوتی ہیں وہ ان کو ریموو کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے پالیسیز صحیح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ کولیپس کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تھینک یو سو مچ، آپ جا سکتی ہیں۔